جدوں ضرورت پئی فی الحال میرے 2 منٹ لا دیو ہاں تاکہ میں اپنی گل کراں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. باقی کوئی بندہ کوئی ڈسٹربنس پیدا نہیں کرے گا، بس یہ گفتگو رہے گی. جی لو جی تھوڑے 2 منٹ لا کے نکال کرو. جی جناب، دوستو بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا سمجھا، اس عقیدے کی نہ کوئی حکمت نظر آئی قرآن کریم میں. قرآن حکمت سے پر ہے، نہ ہی اس عقیدے کا عقل کے ساتھ تعلق نظر آیا. قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پر پلیدگی ملے گا جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہی اس عقیدے کا نسل انسانی کے لیے قیامت تک کوئی فائدہ نظر آیا، بلکہ اس عقیدے پر اللہ تعالیٰ کے کراہت کا اظہار نظر آیا. اور میں وہ آیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے لیے پہلے میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں. نوٹ کر لیں سورہ یوسف آیت نمبر 111. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کس سے بیان کرتا ہوں تاکہ تم عبرت حاصل کرو. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی قصہ نکالا قرآن سے، اور نہ ہی کسی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا کہ وہ کہے کہ اس قصے تو اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی. مطلب یہ قصہ وہ ہوتا ہے جو گزشتہ وقت میں واقعہ گزر چکا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومن آیت نمبر 34 میں کہ یوسف کی وفات کے بعد تم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا، تم نے حدود سے تجاوز کیا اور اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ ٹھہراتا ہے. اب میرے لیے یہاں سے عبرت اگر نکلتی ہے تو صرف ایک ہی نکلتی ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کرنا کہ جو دوسروں نے کیا، کہ ایک نبی کی وفات کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے حدود سے تجاوز کیا، تمہاری حد ہے ہی نہیں ہے کہ تم یہ فیصلہ کرو تم گمراہ ہو. تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گمراہ ٹھہرائے اور اللہ تعالیٰ مجھے کہے تمہاری ڈانٹے اور کہے تمہارا اختیار کہاں سے آ گیا کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اس کے مطابق میرا عقیدہ ہے، اور میں کبھی نہیں کہہ سکتا، اپنی اولاد کو بھی یہ تعلیم دوں گا، اولاد کو بھی یہ تعلیم دوں گا کہ یہ کلمہ انہوں نے کبھی نہیں کہنا، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی عقیدہ اس آیت کے تحت بنانا ہے. شکریہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. جی بھٹ صاحب، آپ نے قرآن کی کوئی آیت پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی بغیر آیت کے کوئی ترجمہ پڑھا ہے، اور ترجمہ بھی صحیح نہیں پڑھا، بس مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں سے کوئی اپنا کام چلانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ اس سے پہلے آپ کو دعویٰ بیان کرنا چاہیے کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا. جو دعویٰ آپ نے ریکارڈ کروایا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ نبوت کو جاری مانتے ہیں، اور ایسے ہی جاری مانتے ہیں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایسے ہی آپ مانتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس پر آپ نے کوئی آیت پیش کی ہے، کوئی حدیث پیش کی ہے، یا کوئی ایسا سوال میرے آگے رکھا ہے؟ نہیں، پتہ نہیں کہاں سے بات شروع کر دی، اور کہتے ہیں میں بڑی تیاری کر کے. بٹ صاحب، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو سوال جو آپ ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں، سوال جواب کے ذریعے سے لوگوں پر زیادہ بات واضح ہو جائے گی، کھل کے سامنے آ جائے گی. لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس ڈیکورم کو. تقریری مباحثہ کرنے کی بجائے صرف اور صرف ایک دوسرے کو سمجھنا سمجھانا مقصود ہوتا ہے. بتا دیں مجھے یہ 2 چھوٹی چھوٹی بتا دیں باتیں جو میں پیش آپ کے سامنے سوال کے طور پر رکھنے لگا ہوں. پہلا سوال بٹ صاحب آپ نے بتانا ہے کہ نبی اور رسول میں آپ کے نزدیک کوئی فرق ہے. آسان سا سوال ہے، نبی اور رسول میں آپ کے نزدیک کوئی فرق ہے. دوسرا یہ آپ نے بتانا ہے کہ نبوت کی کتنی اقسام ہیں. یہ 2 سوالوں کے جواب مجھے اپنے ٹرم میں آپ دے دیجئے گا، پھر آپ کی دلیل آپ کے دعوے کے مطابق کوئی ہوگی تو اس کو بھی دیکھ لیں گے. دعویٰ آپ نے پیش نہیں کیا، دلیل آپ نے پیش نہیں کی، بس ایسی بات کی ہے کہ کوئی آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قوم نے ایسے کہا، اس سے میں نے عبرت پکڑی. اس کا کوئی لینا دینا نہیں آپ کے دعوے. جی دیکھیے، میں نے اپنا دعویٰ بھی پیش کیا. میں نے کہا کہ قرآن پر حکمت کلام ہے. کیا یہ دعویٰ نہیں ہے؟ اور یہ کتاب جو ہے یہ ایسا عقیدہ پیش نہیں کرتی جس میں کوئی حکمت ہی نہ ہو. اگر میں کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہیں تو مجھے اس میں کوئی حکمت نظر نہیں آتی. مجھے نسل انسانی کے لیے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کیونکہ جو امتی نبی آتا ہے، کسی نبی کی امت میں نبی آتا ہے جیسے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، تو وہ آ کر شرعی نبی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. تو یہ قرآن کی تعلیم ہے.
تو میں نے اور اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی جب آتا ہے بطور مبشر آتا ہے وہ امت کے لیے فائدے لے کے آتا ہے، تو نبی کا نہ آنا جو ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ اور جب میں نے اپنا یہ عقیدہ پیش کیا کہ قیامت تک آتے رہیں گے، میں نے یہ کہا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بطور نبی آئے تو ان کو وحی کے ذریعے علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جب تک انسان کا وجود قائم ہے اس دنیا میں وحی کے ذریعے نبی بناتا رہے گا، رسول بناتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی بجائے کہ آپ کوئی آیت پیش کرتے یا میں نے جو آیت پیش کر مفہوم پیش کیا ہے اس کو آپ کہہ دیں کہ جی یہ غلط ہے، آپ کے اپنے عقیدے کی کوئی حکمت بیان کرتے، آپ نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، صرف مجھ پر سوالات کیے، اور میں سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ میں اپنی اولاد کو یہی تعلیم دوں گا کہ ایسا کلمہ جو دوسری امتوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ ٹھہرا رہا ہے تم نے نہیں کہنا، میں بھی نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی نبی آ جائے کسی قسم کے بھی آ جائے تو نبی کی نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی نہیں ٹھہرتے، تو یہاں پہ قسم کا سوال نہیں ہے، یہاں پہ سوال ہے کہ نبی کی آخری نمبروں کے لحاظ سے نبی ہیں یا نہیں، تو اس کا مجھے جواب دے اگر ہیں تو وہ کیسے ہیں۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو کلیئر ہو گئی، یہ ان کا ٹائم بھی چلے مجھے ہی دے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ بٹ صاحب اس سوال کا جواب نہیں دیں گے جو میں نے پوچھا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی میں سوال کروں گا تو وہ جواب نہیں دیں گے، بس لگے رہیں گے۔ یہ آیت کون سی ہے بٹ صاحب میرے ٹائم میں بتا دیں ذرا دوبارہ، کون سی آیت آپ نے پیش کی ہے جس کا کہ میں قصے بیان کرتا ہوں تاکہ تم عبرت حاصل کرو، اور پھر اس کی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو اس کے لیے پھر میں نے سورہ مومن آیت نمبر 34 پیش دیکھ لیتے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کوئی بات ربط سے کرنے کی بجائے انواع بس ایک آیت کا حوالہ دے کے ایک دعویٰ کر دیا ہے، حالانکہ یہ دعویٰ اس دعوے سے بھی کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ دعویٰ تو آپ کا یہ تھا کہ نبوت ایسے ہی جاری ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، نبی آتے رہے، ایسے ہی اب بھی نبوت جاری ہے۔ تو اس بات کے ساتھ اس بات کا کیا لینا دینا جو آپ نے پیش کیا میری سمجھ سے باہر ہے۔ مہربانی کر کے میں نے جو سوال پوچھے ہیں دو، ان کا جواب دے دیں۔ سوال میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے نزدیک نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ نبوت کتنی قسموں کی ہوتی ہے آپ کے نزدیک؟ اور تیسرا یہ ہے کہ ان اقسام نبوت میں سے آپ کے نزدیک کون سی نبوت بند ہے، کون سی جاری ہے؟ کیونکہ آپ کا دعویٰ تو یہ تھا کہ نبوت جاری ہے جس طرح پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے تھی، بس اتنا ہے کہ اس میں کوئی معمولی سا فرق، جس طرح آپ کہہ رہے تھے اس دن 19-20 کا فرق ہو جائے تو ہو جائے، نہیں تو نبوت پہلے کی طرح ہی جاری ہے۔ تو وہ فرق بیان کر دیں، نبوت کے اقسام بیان کر دیں، اور یہ بتا دیں کہ نبوت کتنی قسموں کی ٹوٹل ہے، یہ بتا دیں کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے کہ نہیں، یہ تین باتیں بتا دیں۔ پھر اب میں آپ کی آیت کو دیکھتا ہوں جو آپ نے بتائی ہے سورہ یوسف کی 111 نمبر آیت۔ بات شروع کریں بٹ صاحب۔ جی دیکھیں کیا ہی اچھا ہوتا یہ بتا دیتے، ایک آیت بتا دیتے اور پھر حکمت بتا دیتے، عقل کے ساتھ تعلق بتا دیتے، ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا، یہ سوال پہ سوال کر رہے ہیں، اور میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیشہ نبی بناتا رہا اور وحی کے ذریعے ہمیشہ بناتا رہے گا، اور جب وحی ہوگی، جب نبی آئے گا تو وہ ہمیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کون سے دلائل سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے کیا سمجھایا ہے کہ وہ کس قسم کا نبی ہے۔ جب نبی آ ہی نہیں سکتا کوئی تو پھر قسم کا سوال تو اٹھتا ہی نہیں۔ قسم کا سوال تو تب اٹھے گا جب آپ کہیں گے کہ نبی تو آ سکتا ہے، اس قسم کا آ سکتا ہے، اور میرا دعویٰ اس کے خلاف جائے گا، پھر آپ کہیں گے بھی جس قسم کی تم دعویٰ کر رہے ہو وہ تو قسم قرآن میں موجود ہی نہیں ہے، تو اس لیے آپ یہ سوال نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ آپ کہتے ہیں آ ہی نہیں سکتا کسی قسم کا بھی۔ تو لہذا اس آپ کے عقیدے کو سامنے رکھ کے میں اپنے دلائل بنا رہا ہوں، آیات پیش کر رہا ہوں، اور یہ نبی کا کام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے سمجھائے کہ تو نے جا کے اپنے حق میں کیا دلائل دینے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر دلائل کے نہیں بھیجتا نبی کو، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ جو دلائل دے رہا ہے آیا وہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ فی الحال تو صرف یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی کہا ہے یا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبرت حاصل کرو، آپ کہتے ہیں بٹ صاحب عبرت حاصل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل جہنم کہیں گے اگر ہم اپنی عقل استعمال کرتے تو جہنم میں نہ ہوتے، آپ کہتے ہیں کہ بٹ صاحب اپنی عقل استعمال نہ کریں،
تو مجھے بھائی میرے بتائیں کہ میں قرآن کو پکڑوں یا آپ کے اجماع کو پکڑوں یا آپ کے عقائد کو پکڑوں، کس کو پکڑوں؟ اگر آپ کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے تو میں پکڑ لیتا ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں آپ، اچھا آپ نے نبی اور رسول، ہر نبی جو ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، ہر رسول نبی نہیں ہوتا، یہ بھی میں نے جواب دے دیا تاکہ آپ کا اعتراض نہ رہے۔ اب مجھے آپ بتائیں گے کہ آپ کے عقیدے کی قرآن میں کیا دلیل ہے؟ شکریہ۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب، آپ نے ایک سوال کا جواب دیا، وہ بھی آخری ایک حصے میں۔ سوال تو 3 تھے، دوسرے 2 کا ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ اگلی ٹرم میں بات کر دیں گے، چلے کوئی بات نہیں۔ آپ نے ایک الزام لگایا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں کہ نبوت بند ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں بٹ صاحب، گزارش یہ ہے، انبیاء اس دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں، یا ایک قبلے سے دوسرے قبلہ کو مقرر کر دیں، ایک قبلے سے ہٹا کے کوئی دوسرا قبلہ مقرر کر دیں، یا بعض احکام منسوخ کریں، یا کوئی بعض نئے احکام لے کر آئیں۔ انبیاء تو اس لیے اس دنیا میں آتے ہیں نا۔ مجھے بتائیں گے کہ اب 2025 میں کون سے دین سے دوسرے دین میں آپ نے داخل کرنا ہے لوگوں کو؟ کون سا دین آپ کو پسند نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کون سے قبلے سے ہٹا کر کسی دوسرے قبلے کو مقرر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ جو احکام اس شریعت میں آئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس شریعت کے کون سے احکام آپ نے منسوخ کرنے ہیں اور کون سے احکام کو بدل کے آپ نئے احکام لانا چاہتے ہیں؟ نبی تو اسی لیے دنیا میں آتے ہیں، اور تو نبیوں کا کوئی دنیا میں کام نہیں ہے۔ انبیاء اللہ تعالیٰ اسی لیے دنیا میں بھیجتا ہے۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں نبوت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی عقلی دلیل، وہ ملک صاحب کہتے ہیں نا، کوئی عقلی دلیل قائم کر کے دکھائیں ذرا اپنا۔ بٹ صاحب مائک آپ کے لیے فری ہے۔ جی دیکھیں، دوست نوٹ کر لیں کہ یہ اپنے عقیدے کے لیے ایک بھی دلیل شاید نہیں دیں گے، غالب امکان یہ ہے کہ آخر تک نہیں دیں گے، تو دوست نوٹ کرتے جائیں گے 2-2 منٹ کی یہ کیا دلائل دے رہے ہیں۔ اب جو بھی انہوں نے باتیں کی صریحاً قرآن کے خلاف کی، اور مجھے علم ہے کہ انہیں قرآن کا جو ہے وہ پتہ ہے قرآن میں کیا کچھ لکھا ہے، اس لیے جان بوجھ کے کر رہے ہیں صرف اپنے عقیدے کو تحفظ دینے کے لیے۔ یہ آیت میں بار بار پیش کر چکا ہوں، آیت نمبر سورہ المائدہ آیت نمبر 44، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی، اور انبیاء آتے تھے اور تورات کے تحت یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے۔ کس کے تحت کرتے تھے؟ تورات کے تحت کرتے تھے۔ تو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کوئی نہیں کہہ رہا، حضرت زکریا نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں کیا اضافہ کیا، کیا قبلہ تبدیل کیا، حضرت یحییٰ نے کیا قبلہ تبدیل کیا، حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا حضرت موسیٰ کے دین میں اضافہ کیا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر شرعی نبی کی امت میں اگر نبی آ جائے تو شرعی نبی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ اس کے زمانے کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کی شریعت کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی اس کے مقام کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو لہذا یہ جو دلائل بنا رہے ہیں بالکل غلط، بے تک کے خلاف قرآن، یہ ابھی تک ایک دلیل نہیں دے پائے، ایک آیت نہیں بتا پائے کہ نبی کی نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی دین مکمل ہو گیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ امت میں اگر نبی آ جائے تو اس کا تعلق دین کے مکمل ہونے یا نامکمل ہونے سے ہے ہی نہیں۔ اگر نامکمل ہو تو ہمیشہ شرعی نبی آتا ہے، امتی نبی کا سوال نہیں پھر اٹھتا، جیسے نبی کے انسان آئے۔ تو حضرت ہارون نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ نذیر صاحب سے میری اب درخواست ہے، کبھی یہ مجھے بتائیں گے حضرت ہارون، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں کیا اضافہ کیا؟ اگر یہ کہتے ہیں کیونکہ دین نامکمل ہے اس لیے نبی آتے رہے تو پھر اضافہ ہونا چاہیے، تو اگر اضافہ نہیں ہوا تو پھر ان کی دلیل غلط ہے۔ شکریہ۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے آخر پہ بات کہی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ امت کے اندر اگر نبی آئیں تو اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ شریعت مکمل ہوگی یا نہیں مکمل ہوئی ہے۔ یہ بات قرآن کے کس پارے میں، کس صورت میں، کس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ اس کا حوالہ اپنے اگلی ٹرم میں اگر نہیں دیں گے تو میں بار بار آپ سے پوچھوں گا۔ تو امید ہے کہ آپ پہلی ہی ٹرم میں معذرت کر لیں گے کہ قرآن کریم میں اس طرح کی کوئی آیت نہیں ہے۔ آپ نے ابتدا کر دی ہے غلط بیانی کی، قرآن کریم پر پہلا جھوٹ آپ نے بول دیا ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ امت کے اندر اگر نبی آئیں تو اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ شریعت
खत्म हो जाए या जारी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुरान की किस आयत में लिखा हुआ? कोई आयत नहीं है। कुरान करीम सारा 30 पारे 114 सूरतें खोल के देख दें, 6666 किसी आयत में ये बात नहीं लिखी। पहला झूठ आपने बोल दिया, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब भट्ट साहब का एक सवाल है, मैं भी चाहता था कि सवाल जवाब करें भट्ट साहब। भट्ट साहब कहते हैं कि भाई बात यह है कि हारून अलैहिस्सलाम ने, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में कौन सी तब्दीली की थी? हाँ भाई, ये सवाल तो आपको भट्ट साहब अपने मिर्जा साहब से करना चाहिए। मैंने जो इबारत पेश की वो तो मिर्जा साहब की है कि अंबिया इस दुनिया में इसलिए आते हैं ताकि एक दीन से दूसरे दीन में दाखिल करें, एक किबले से दूसरा किबला मुकर्रर करा दें, बाज अहकाम मनसूख करें, बाज नए अहकाम लाएं। ये हवाला सुन लें, मकतूबात अहमद है, जिल्द 2 में सफ़ा 178 है, मकतूब नंबर 8 है। ये सवाल आपने मिर्जा साहब से पूछकर इसका जवाब ला के मुझे भी देना है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत में कौन सी तब्दीली की थी। ये तो मिर्जा साहब से आप पूछें और पूछ के ज़रूर मुझे बताएं। और कुरान की वो आयत बताएं भट्ट साहब जो आपने फिल बदी अपने पास से घड़ के आयत पेश की है। इस तरह की कोई आयत कुरान में नहीं। कुरान का तो चैलेंज है, इस तरह की कोई आयत लेकर आओ अगर तुम सच्चे हो। तो आपने ये कोशिश की है, अपने पास से घड़ने की कोशिश की है, क्योंकि कुरान में तो इस तरह की कोई आयत नहीं है। अगर आप आयत पेश कर दें यहीं पर मुनाजरा खत्म कर देते हैं, कोई आयत नहीं है। ये 2 मिनट हो गए नहीं, अभी लगाया नहीं टाइम इनका। टाइम भाई मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो टाइम नजर नहीं आ रहा था।